بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے قسم کے تعلق سے چند مسائل پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، یہ مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ویسے تو دونوں ہی حضرات کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، لیکن خاص کر عورت کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ عورتیں جذبات میں آ کے، دل کے جذباتوں میں آ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم کھا لیتی ہے۔ بیٹے نے کچھ کہہ دیا تو قسم اٹھا لی، بہو نے کچھ کہہ دیا تو قسم اٹھا لی، بھائی نے کچھ کہہ دیا تو قسم اٹھا لی، باپ نے ماں نے کچھ کہہ دیا تو لڑکیوں نے قسم اٹھا لی۔ تو اس تعلق سے میں یہ مسئلہ رکھ رہا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ بے ضرورت بات میں قسم کھانا بری بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بے عظمتی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ یاد رکھے، اللہ کے نام کی بڑی بے عظمتی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے سچی بات پر بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طریقے سے قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی عزت و جلال کی قسم، خدا کی بزرگی اور بڑائی کی قسم، تو قسم ہو گئی، تو قسم ہو گئی۔ اب اس کے خلاف کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ تو نہیں کہا کہ خدا کی قسم، یعنی کہ اللہ کی ذات یا صفات کا کچھ بھی نام نہیں لیا، صرف اتنا کہا کہ میں قسم اٹھاتی ہوں فلاں کام نہیں کروں گی، تو بھی قسم ہو گئی۔ اب اس کے خلاف کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ خدا کو گواہ، خدا گواہ ہے، خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں، خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں، تب بھی قسم ہو گئی۔ اب اس کے خلاف بھی کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس طریقے سے قرآن کی قسم اٹھا لے کہ قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم، کلام مجید کی قسم کھا کر کوئی بات کہی تو قسم ہو گئی۔ اور اگر کلام مجید پر صرف ہاتھ رکھا یا اس کو ہاتھ میں رکھ کر کوئی بات کہی لیکن قسم نہیں کھائی تو پھر قسم نہیں ہوئی۔ یاد رکھے، کلام مجید پہ ہاتھ رکھنے سے یا ہاتھ میں لے لینے سے بات کہی کوئی تو وہ قسم نہیں ہوئی جب تک کہ قسم نہ کھا لے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں۔ اور یوں کہا کہ اگر فلاں کام کرو تو بے ایمان ہو کر مر جاؤ، بے ایمان ہو کر مرو، مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو، بے ایمان ہو جاؤ۔ یا اس طرح کہا کہ فلاں کام کرو تو مسلمان نہیں، تو قسم ہو گئی۔ اس کے خلاف کرنے سے کفارہ دینا ہوگا اور ایمان نہیں جائے گا۔ مثلاً جیسے کہ کہا تھا نا کہ بھئی اگر کام کرے گی تو کافر ہو جاؤ، تو کام کرنے سے کافر نہیں ہوگی لیکن کفارہ دینا ہوگا، ایمان برقرار رہے گا۔ اور اگر یہ کہا کہ فلاں کام کرو تو ہاتھ ٹوٹے، دیدے پھوٹے، کوڑی ہو جاؤ، بدن پھٹ نکلے، خدا کا غضب ٹوٹ پڑے، آسمان پھٹ جائے، دانے دانے کی محتاج ہو جاؤ، خدا کی مار پڑے، خدا کی پھٹکار پڑے، اگر فلاں کام کرو تو سور کھاؤ، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلیل و خوار ہو، تو ان تمام باتوں سے قسم نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف کرنے سے نہ کفارہ دینا ہوگا اور نہ ہی یہ کوئی قسم میں شمار ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھے کہ خدا کے سوا خدا کے سوا کسی کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، کعبہ کی قسم، اپنی آنکھوں کی قسم، اپنی جوانی کی قسم، اپنے ہاتھ پیروں کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، اپنے بچوں کی قسم، اپنے پیاروں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، تمہاری قسم، تمہارے اپنی قسم، فلاں قسم، ڈھم کی قسم، یہ ساری کی ساری قسم کھانے سے کچھ بھی قسم شمار نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف کرنے سے کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری جتنی بھی قسم اب جو میں نے آخر میں بتائی ہے، یہ سب کی سب اللہ کے نام کے، اللہ کی ذات کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے سوا اگر اور کسی کی قسم کھانی پڑے، یعنی کہ قسم کھائی تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو کسی کی قسم کھاتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے احادیث میں۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر قسم ٹوٹ جائے تو اب کیا کرے۔ یہ کفارے کے تعلق سے اب میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر کسی کی قسم ٹوٹ جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ جو قسمیں میں نے بتائی ہے نا وہ یاد رکھے پہلے۔ اگر کسی کی قسم ٹوٹ جائے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو
بھر پیٹ کھانا کھلائے، یا پھر جو ہے 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ اور کپڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کرتا دے دیا تو لنگی نہیں دی، یا پاجامہ دے دیا تو کرتا نہیں دیا، بلکہ مکمل کپڑا پہنائے 10 مسکینوں کو۔ یہ مرد حضرات کے لیے بتا رہا ہوں کہ مردوں کو جو ہے، مرد کو جو اگر کپڑا پہنانا ہے تو مرد کو لنگی کرتا یا کرتا پاجامہ دینا ہے۔ اور اگر عورت کو جو ہے کفارہ کا کپڑا دینا پڑ رہا ہے، جیسے کہ مثلا کسی عورت کو کپڑا پہنانا پڑ رہا ہے، تو پھر عورت کو اتنا کپڑا پہنائے، شلوار، قمیض اور دوپٹہ، جس سے کہ وہ اعضا اپنا سطر ڈھانپ سکے، جس میں نماز پڑھ لی جاتی ہے، یہ عورت کے لیے۔ اور قسم عورت اٹھائے یا پھر جو ہے مرد اٹھائے، کفارہ دونوں پہ برابر ہی ہے، دونوں پہ ایک ہی کفارہ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے ان دونوں شکل میں سے کسی پہ بھی قدرت نہیں رکھتی، یعنی کہ غریب ہے آپ، مسکین ہے خود، اور قسم اٹھا کے توڑ چکے ہیں، تو اگر آپ جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے یا 10 مسکینوں کو کپڑا نہیں پہنا سکتے، تو پھر لگاتار 3 روزے رکھے، 3 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر سے دوبارہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یاد رکھے 3 روزے، اگر عورت نے قسم اٹھائی تھی اور وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کو 3 روزے رکھتے وقت بیچ میں حیض آ گیا، تو اس کا وہ روزہ ختم ہو گیا، حیض سے پاک ہو گیا، پھر دوبارہ سے 3 روزے رکھے گی۔ یاد رکھے حیض سے پاک ہو کے دوبارہ سے 3 روزے رکھے گی۔ ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ کھانا کھلا دے یا کپڑا پہنا دے۔ یہ مسکین کے تعلق سے بتا رہا ہوں میں کہ کفارہ جو مسکین نہیں ادا کر سکتے تو وہ 3 روزے رکھے۔ اور اگر کسی کے ذمے کئی ساری قسموں کے کفارے پڑے ہوئے ہیں، مثلا اس نے کئی ساری قسمیں توڑ رکھی ہے، تو ہر قسم کا کفارہ الگ دینا ہوگا۔ اور اگر رہتی زندگی میں نہیں دے پائے تو مرتے وقت اپنی وصیت کر دے کہ میرے جو ترکے کا مال ہے اس میں سے جو ہے پہلے قسموں کا کفارہ ادا کیا جائے، یہ جو ہے وصیت کر جائے۔ یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کے سامنے کئی ساری کتابیں ہیں، تحتاوی ہے، رد المختار ہے، در مختار ہے، فتاوی شامی ہے، فقہ کی تمام کتابوں میں یہی مسئلہ مل جائے گا۔ اور اگر آپ ان ساری کتابوں کو باحوالہ نہیں دیکھ سکتے تو پھر وہی بہشتی زیور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔